अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कल बड़ी गर्मा गर्म ख़बर थी। अली अमीन गंडापुर साहब फ़ारिग हो गए, उन्हें रुखसत कर दिया गया है और वज़ीर आला के लिए जो नए उम्मीदवार हैं उनका ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया। सुहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला होंगे। देखना ये है कि कितने दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्योंकि गवर्नर साहब को इस्तीफ़ा चला गया है। वो उसको मंजूर करेंगे, उसके बाद स्पीकर साहब जो है वो इजलास बुलाएंगे। तहम उससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा जिसके अंदर एक मंजूरी दी जाएगी कि सुहेल अफरीदी जो हैं उनके उम्मीदवार हैं। अब सुहेल अफरीदी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और इमरान खान साहब ने क्या हदायत दी हैं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव आपको मैं दे रहा हूँ मालूमात कि इमरान खान साहब ने जो काम अली अमीन गंडापुर को बताए थे वो तो नहीं कर सके। अब जो है इमरान खान साहब ने स्पेशल जो मैसेजेस भेजे हैं और कहा गया है सुहेल अफरीदी को कि आपने वज़ीर आला बनने के बाद ये तमाम 1 2 3 4 जो नुकात हैं इन पर अमल दरामद करना है। वो कौन से नुकात हैं और क्या सुहेल अफरीदी कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, और क्या सूबा जो है वो तरक्की करेगा या सूबा मज़ीद पसमानदा होगा। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिन पर हम आज तफसील से बात करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब सुहेल अफरीदी साहब को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जिन वकला को ये कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर को मैं हटा रहा हूँ, उसकी जगह पे सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। अब वज़ीर आला बनने के बाद उनको जो काम हवाले किए गए हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके बयान करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सुहेल अफरीदी के लिए कितना मुश्किल होगा हुकूमत चलाना, क्योंकि एक तरफ उन्हें इमरान खान साहब हैं और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो दरमियान में रहकर इमरान खान साहब को भी खुश रखना और इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखना ये इंतहाई मुश्किल काम है। ये ऐसा ही है कि आप दो कश्तियाँ हो और आपने उन पे पाँव रखा हो, तो ज़ाहिर है जब कश्ती चलेगी तो आप पानी में गिरेंगे। तो सुहेल अफरीदी का भी मुझे मुस्तकबिल ऐसा ही महसूस होता है कि वो इसको नहीं चला सकेंगे और सुबह मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो जाएगा और आने वाले दिन जो हैं सूबे के लिए इंतहाई ख़राब होंगे, क्योंकि इम्कानात ऐसे हैं कि सूबा एक तसादुम की जानिब जाएगा। अब मैं पहले आपको तफसील बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये जो खौफनाक और भयानक नताइज हैं उसके बारे में आपको आखिर में बताऊँगा, तो लिहाजा आपने आखिर तक सुनना है। जो पहला टारगेट दिया गया है सुहेल अफरीदी को वो है जनाब इमरान खान साहब को रिहा करवाने का टारगेट। कहा गया है कि जनाब आपने वज़ारत आला संभालने के बाद इस्लामाबाद की जानिब आपने मार्च करना है, आपने धरना देना है और वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने हैं जो अली अमीन नहीं कर पाए। अली अमीन इस्लामाबाद तो पहुंच जाते थे लेकिन फिर वहाँ से गायब हो जाते थे। तो सुहेल अफरीदी से कहा गया है कि जनाब आपने गायब नहीं होना जब तक कि इमरान खान साहब रिहा ना हो, आपने वो रहना है। और आप यूँ समझ लें कि एक इनकलाब की बात। और सुहेल अफरीदी अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े हार्ड लाइनर हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया रहता है। पिछले दिनों असम्बली के अंदर उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की और फिर उसकी वीडियो जो थी यूट्यूब पे डाल दी। उसमें भी वो इनकलाब की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं सिस्टम जो है उसको हमें तब्दील करना है और हम सिर्फ इमरान खान साहब के कहने पर हम खड़े हैं। तो उसके ऊपर उनको पीका एक्ट के तहत उनका मुकदमा भी दर्ज है और उनको तलब भी किया गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने हमारे जो इदारे हैं उनको भी टारगेट किया है। तो उनके लिए पहला मामला ये है कि उन्हें इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। अब इमरान खान साहब को रिहा कराने के दो ही तरीके हैं, एक ये है मुफाहमत का, एक है माजराई का। तो वो तसादुम की जानिब जाएंगे। तसादम के लिए ज़ाहिर है कि आपको इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी पड़ेगी और इस्लामाबाद पे हमला करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा और ये पहला एक काम होगा जो इमरान खान साहब उनसे चाह रहे हैं।
دوسرا جو بڑا کام ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ جی آپ نے خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن بند کروانے ہیں. تو کیا خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دینی ہے یا یہاں پہ کارروائیاں نہیں ہوں گی؟ کیا فوج کو کہا جائے گا کہ آپ واپس چلے جائیں؟ چونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس پڑا ہوا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت اس میں فریق ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت جب اپنی اپیل واپس لے لے گی تو آٹومیٹکلی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، جس کے تحت فوج کو واپس جانا ہوگا. اب یہ قدم کون اٹھائے گا؟ کیا سہیل آفریدی یہ قدم اٹھائیں گے اور کیا فوج واپس چلی جائے گی؟ تو خیبر پختونخوا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، یعنی اگر آپ ساؤتھ کی بات کر لیں، ڈی آئی خان کو دیکھیں، ٹانک، لکی مروت، بنو، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، اورکزئی، ان تمام اضلاع میں، پھر اس طرف ہم آتے ہیں تو خیبر محمد اور اس کے ساتھ باجوڑ، پھر اس کے ساتھ دیر، سوات، ان علاقوں میں تو طالبان کی اکثریت ہے. وہ باقاعدہ وہاں گشت کرتے ہیں، لوگوں کی تلاشیاں لیتے ہیں. اسی طرح دیگر پشاور میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے، مردان، نوشہرہ، بونیر، یہ تمام علاقوں میں ان کے لوگ موجود ہیں. تو کیا فوج کو واپس بھیجنے کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جی آپریشن بند کر دیں، تو آپریشن بند کرنے کے بعد کیا فوج چلی جائے گی تو پولیس ان کو سنبھال لے گی، جبکہ پولیس کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس نہ ایکوپمنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسی طرح کے اسلحہ ہے جو ان کے پاس ہے. بہرحال یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سہیل آفریدی کے لیے. اب جناب چلتے ہیں تیسرا بھی ایک اہم ایشو ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ جناب آپ نے 9 مئی کے حوالے سے، یعنی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک آزاد کمیشن بنانا ہے. حالانکہ علی امین گنڈا پور بھی چاہ رہے تھے لیکن ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. تو اب کیا چینج ہوگا اور اب کیا سہیل کس طرح ایک آزاد کمیشن بنائیں گے جو تحقیقات کرے گا کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا، ریڈیو پاکستان پشاور کو کس نے جلایا، جو فوجی تنصیبات تھیں ان پر حملے کس نے کیے؟ تو کیا وہ کمیشن بنا سکیں گے؟ یہ رول آف لا کی بات کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور مطالبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ یہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی ایک کمیشن بنائے تاکہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. تو یہ ایک الگ مطالبہ ہے اور اس مطالبے کے پیچھے کافی سارے لوگ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، ہمیں ہرایا گیا تھا. اور پشاور کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ یہاں پہ کافی لوگوں کو، جس میں جو ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے ان کو بھی ہرایا گیا، پھر کامران جو تھے آفریدی ان کو بھی ہرایا گیا. تو اسی طرح اب ایک اور مطالبہ جو کیا جا رہا ہے کہ جو افسر اس وقت اس سارے پروسیس میں تھے، یعنی الیکشن کے اندر بھی وہ تھے، پھر ایسے افسر جنہوں نے جو 9 مئی کے بعد پورا 1 سال جب نگراں حکومت تھی، پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ان کو ایک تو گرفتار کیا، ان کو ہراساں کیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، چار دیواری کی جو ایک حرمت ہے اس کو پامال کیا، اور پھر ان کو تھانوں میں بند کیا. تھانوں میں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. تو ورکر اس وجہ سے بھی کافی اپسیٹ تھا اور بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جناب پولیس کے اور ایڈمنسٹریشن کے جو افسر تھے آج بھی وہ اچھے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو اب وہ ایک مطالبہ جو سہیل آفریدی کے لیے ہے وہ یہ بھی ہے کہ جناب آپ نے یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے کہ ان افسروں کو آپ نے ایک تو سسپینڈ کرنا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، اور وہ پی ٹی آئی کے جو ورکروں کے ساتھ ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے رہے، ان کو گرفتار کرتے رہے. ایون بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو گھر کے لوگ ہیں ان کی فیملیز کو بھی ہراساں کیا گیا اور بعض کے جو ریلیٹو تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ ورکر کا ایک مطالبہ ہے. تو یہ ایک پوری لسٹ ہے جو کہ دی گئی ہے سہیل آفریدی کو.
ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ تو اگر وہ تعاون نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، تو جو صوبے کے مسائل ہیں، صوبے کے جو وسائل ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کیا ایک الٹرنیٹ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے جو 93% فنڈز ہیں، وسائل ہیں، وہ مرکز ہمیں دیتا ہے۔ تو اب وہاں سے لینے کا معاملہ ہوگا، وہ کس طرح لیے جائیں گے؟ پھر اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو بہت سارے ایشوز آئیں گے جہاں پہ وفاق بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے سہیل کے ساتھ ہیلپ نہیں کرے گی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جناب ایک افراتفری ہوگی، صوبے کے اندر مظاہرے ہوں گے، یہاں سے جلوس نکلیں گے، مرکز کی جانب جائیں گے، وہاں پہ ان کو روکا جائے گا۔ الٹیمیٹلی جو ہے صوبے کے اندر انارکی ہوگی، اور حالات اگر بہت خراب ہوتے ہیں تو امکان یہ ہوگا کہ پھر کوئی وفاق کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ حکومت کو روکنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ان کے پاس جو بھی قانونی حل ہیں، جس میں گورنر راج بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر جو معاملات کو روکنے کا طریقہ ہے وہ اپنائیں گے۔ تو صبح جو ہے وہ میرے خیال میں کہ بہت سفر ہوگا، عوام کو جو ہے پریشانی زیادہ ہوگی، کیونکہ پہلے ہی صوبہ جو ہے بدامنی کا شکار ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ مہنگائی سے تو لوگ تنگ ہیں، اور کارخانے یہاں پہ ہیں نہیں ہیں، روزگار موجود نہیں ہے، نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ تو ایسے تمام معاملات کو اسمبلی کس طرح حل کرے گی؟ اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر وہ اسی طرح ایک نیگیٹو اور جسے کہتے ہیں کہ مازرائی کی پالیسی کی طرف جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ صوبہ جو ہے وہ مزید نقصان میں چلا جائے گا، اور ایک تباہی کی جانب ہم جائیں گے، اور اس تباہی کی ذمہ داری جو ہوگی وہ پھر تحریک انصاف پر ہوگی، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہوگی۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سہیل افریدی ایک تو نا تجربہ کار ہیں، دوسرا ان کی ایج کم ہے، وہ کبھی کونسلر بھی نہیں رہے، اور پہلی دفعہ اگر انہیں بنایا گیا معاون خصوصی، اور ایک 2-4 روز پہلے انہیں وزیر بنایا گیا، اب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ پرویز خٹک صاحب کافی تجربہ کار تھے، محمود خان صاحب صوبائی وزیر رہے تھے ایک دفعہ، اور علی امین گنڈاپور کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ تھا کہ وہ وفاقی وزیر بھی رہے تھے، صوبائی وزیر بھی رہے تھے، اور بڑے ایکٹیو تھے۔ اب سہیل کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان تمام مسائل پہ جو صوبے کو درپیش مسائل ہیں ان پر قابو پا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سہیل افریدی کا انتخاب صوبے کے لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزدار پلس ثابت ہوگا، اور صوبے کو کافی نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے سے صوبے کو کافی بڑا نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔